وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، ثقالت سے بھرا ہوا وزنی کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی صلاح و فلاح اور انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اس کتاب کو دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس کتاب کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے اللہ نے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے مرتبے اور مقام کو اونچا کر دیتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. جو حضرات اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے ان حضرات کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں. لیکن جو حضرات اس کتاب کو نہیں پڑھتے، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے اور اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور وہ حضرات اپنے آپ کو تباہی اور خسران کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قیامت تک ذرا برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. زبر اور زیر میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب فرمایا. ہندوستان میں جب انگریز آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی محبت کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے میٹ دیا جائے اور قرآن اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہے. بہت سے مشورے کیے، منصوبے بنانے کے بعد ان کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ جتنے قرآنی نسخے ہیں سب کو جلا دیا جائے. ظاہر ہے جب جلا دیا جائیں گا تو اس کتاب کو پڑھنے والے نہیں رہیں گے، اس کتاب کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے. جب قرآن ان کو یاد نہیں ہوگا، یاد نہیں رہے گا، قرآن موجود نہیں رہے گا، تو پھر یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکیں گے اور قرآن کو بھول جائیں گے، اور پھر ہمارا جو منصوبہ ہے ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس ارادے سے وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک حافظ صاحب ہیں جو ایک مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس 8-10 بچے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ انگریز آیا، آ کے حافظ صاحب سے کہنے لگا کہ جتنے قرآنی نسخے ہیں وہ ہمیں دے دو. حافظ صاحب کہنے لگے کہ تم یہ قرآن کے نسخے لے کر کیا کرو گے؟
وہ انگریز کہنے لگا کہ ہم اس کو جلا دیں گے۔ ظاہر ہے جب ہم جلا دیں گے تو یہ قرآن آپ نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن کے پورے نسخے ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر ہوتے ہوتے تمہارے دلوں سے قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، اور جو تم اس کتاب کے ذریعے سے قرآن یاد کرتے ہو، جب قرآن نہیں رہے گا تو سارے حضرات قرآن کو بھول جائیں گے اور پڑھنا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے کہ تمہاری یہ بے وقوفی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کے نسخے جلا دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کے پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب، جس کتاب کو اٹھانے کی نہ زمین میں طاقت ہے، نہ آسمان میں طاقت ہے، نہ پہاڑوں میں طاقت ہے، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تم یہ قرآن کے نسخے تو جلا دو گے، لیکن جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے، تم ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حافظ صاحب ایک بچے کو اٹھائے اور اس انگریز کے ہاتھ میں قرآن دے دیے اور اس سے کہے کہ یہ قرآن کھولو اور اس میں سے کہیں سے بھی اس بچے سے پوچھو، وہ بچہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ وہ انگریز کو جس انداز سے بھی قرآن پڑھنا آتا تھا، جس حیثیت سے بھی وہ قرآن کھولا اور مختلف جگہ سے پوچھنے لگا، وہ چھوٹا سا بچہ ہر جگہ سے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ قرآن پڑھتا گیا۔ پاؤ پارا، آدھا پارا، پون پارا، جو بھی ہو سکتا ہے، پورے صحیح انداز سے وہ پڑھتا گیا۔ تو انگریز سن کے دنگ رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا۔ اس طریقے سے 2-3 بچوں سے وہ سوال کیا، ہر بچہ پورے شاندار انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پڑھتا رہا۔ اس کے بعد حافظ صاحب کہنے لگے تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم قرآن کے اوراق تو جلا دو گے، قرآن کے نسخے تو جلا دو گے، لیکن جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کو تم کیا کر سکو گے؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ مدارس دینیہ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کرتے ہیں اور بڑے ہی شاندار انداز میں تجویز سے وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، نہ ہم قرآن صحیح معنی میں پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگیاں ختم ہو جا رہی ہیں اور عمر برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، اور ہم ہر چیز کو سیکھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سیکھنے کی فکر آج ہمارے پاس نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارا مقام اونچا ہو جائے، قدر و منزلت ہماری بڑھ جائے، تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ قدر و منزلت والی جو کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، رفعتوں والی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ جب آدمی کا رشتہ باقی رہنے والی جو کتاب قرآن مجید ہے اس سے مضبوط ہو جائے گا تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور ہمارا کوئی انسان ہم کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آج در در کی جو ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں اور مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور بہت کچھ ہمارے ساتھ تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا حل قرآن میں رکھا ہے۔ حضرات صحابہ کو جو بلندیاں ملی وہ کس بنیاد پہ ملی؟ قرآن مجید کو وہ تھامے ہوئے تھے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، تو در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں۔ ہمارا تعلق جب قرآن مجید سے مضبوط ہو جائے گا، قرآن کے تقاضوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔